انسان اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ کر ہی انسان کہلاتا ہے، ورنہ وہ ایک بیسیکلی حیوان ہے کہ لالچ انسان کو رشتوں کی حرمت بھلا دیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں تبسم رضا۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والی خبر شیئر کرنے لگا ہوں، جو صرف کوئٹہ کی ایک گلی، ایک گھر یا ایک مقتولہ کی زندگی تک محدود نہیں، بلکہ یہ ہمارے پورے سماج کی اور اس کی اخلاق کی گرواہٹ کی تصویر ہے جس میں ہم دن بدن ڈوبتے جا رہے ہیں۔ 30 اگست 2025 کو کوئٹہ کے علاقے ہزارہ ٹاؤن میں 35 سالہ خاتون کو اس کی اپنی سہیلی کے شوہر اور بہن نے مبینہ طور پر صرف 62 لاکھ روپے مالیت کے سونے کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بظاہر یہ معاملہ ابتدا میں سیدھا سادہ لگا کہ بالکل یہ عام سا معاملہ ہے۔ گھریلو ملازم اور اس کا بھائی نامزد ہوئے کہ یہ اس میں ملوث ہیں، FIR درج ہوئی، گرفتاری بھی ہو گئی۔ لیکن جب کوئٹہ پولیس کے سیریس کرائمز انویسٹیگیشن ونگ نے جدید تفتیشی طریقے استعمال کیے، جن میں جیو فیننسنگ اور CCTV فوٹیج کا سہارا لیا گیا، تو حقیقت بالکل الٹ نکلی۔ اصل قاتل وہی لوگ تھے جن سے ایک عورت اپنی زندگی کے راز بانٹتی تھی۔ وہ اس کے دوست تھے، وہ اس کے قریبی رشتہ دار تھے، اس کی اپنی قریبی سہیلی اور اس کا شوہر۔ یہ واقعہ ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ جرم کی دنیا میں منصوبہ بندی کتنی پیچیدہ ہو گئی ہے، بلکہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ لالچ انسان کو رشتوں کی حرمت بھلا دیتا ہے۔ لالچ نے برتری حاصل کر لی ہے رشتوں پر۔ سیگمنڈ فرائیڈ کے مطابق انسان کے اندر آئیڈی یعنی خواہشات کا وہ حیوانی مرکز ہے جو ہر وقت تسکین چاہتا ہے، یعنی کہ وہ سکون چاہتا ہے کہ میں سکون میں رہوں، مجھے جو بھی مل رہا ہے آسائشوں سے ملے، آسائش حاصل کروں ان سے۔ جب یہ آئیڈی اخلاقی شعور یا سپر ایگو پر غالب آ جائے تو انسان حیوان سے بھی بدتر فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ یہی ہم نے اس کیس میں دیکھا۔ ایک طرف وہ شوہر تھا جو ناروے میں محنت مزدوری کر رہا تھا، اور دوسری طرف وہ سہیلی تھی جو موقع دیکھ کر اپنی دوست کے اعتماد کو تجارتی سرمایہ کاری کے بہانے لوٹنا چاہتی تھی۔ جب لوٹنے میں ناکامی ہوئی تو اگلا قدم خون تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فلسفی تھامس ہابس کی لیویشن تھیوری یاد آتی ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ اگر انسان کو قانون اور طاقت کا ڈر نہ ہو تو مین از اے وولف ٹو اے مین، یعنی انسان کے لیے بھیڑیا ہے۔ انسان اگر چاہے تو وہ انسان کو کھا جائے اگر اس کے سامنے یہ قانون اس کو نظر نہ آئے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہی صورتحال ہے۔ ہر کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسرے کو شکار بنانے کو تیار ہے۔ یہ ہمارے ملک میں پہلی دفعہ نہیں ہوا، یعنی نہ ہی یہ صرف پاکستان کے کسی ایک صوبے میں ہوا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ صرف کوئٹہ میں ہوا ہے، بلکہ یہ پورے ملک کے مختلف شہروں میں ایسا پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس کچھ چند ایک مثالیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور چند ایک ایسے واقعات ہیں، ان مثالوں کو ہم واقعات کہہ سکتے ہیں، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے کوئٹہ میں، اس طرح کے جو معاملات پیش آئے ہیں، حال ہی میں 21 اگست کو لاہور کے قریب رائمنڈ کے علاقے میں صرف 30 روپے کے جھگڑے نے 2 بھائیوں کی جان لی۔ جو معاملہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت شدت اختیار کر گیا اور بہت وائرل بھی ہوا۔ راشد اور واجد دودھ کے کاروبار سے وابستہ تھے۔ پھل کی ریڑھی پر قیمت کے تنازع پر اویس اور تیمور نامی افراد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کرکٹ بیٹ اور ڈنڈوں سے دونوں بھائیوں کو شدید زخمی کر دیا۔ اب وہ جو بھی معاملہ ہوا وہاں پر وہ اس حد تک کیوں گیا کہ ان کو بلوں سے مارنا پڑا؟ کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی گالم گلوچ کی ہوگی؟ لیکن جو بھی ہوا، ایک حادثہ تو پیش آیا۔ زخمی بھائی خون میں لت پت تڑپتے رہے اس وقت، لیکن سینکڑوں لوگ تماشائی بنے کھڑے رہے۔ بعد ازاں دونوں بھائی دم توڑ گئے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ پولیس نے اویس اور تیمور کو گرفتار کیا اور نشاندہی کے بعد دونوں کو پولیس مقابلے کے دوران ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ بھی ہمارے پاس ہے، اس کی مثال ہے۔ 5 جنوری 2025 کو ضلع گجرات کے علاقے سرائے عالمگیر میں 4 سالہ معصوم زہرا اغوا، ریپ اور پھر قتل کر دی گئی۔ اس کی لاش اگلے دن ایک غیر آباد گھر سے بوری میں بند ملی۔ DNA اور CCTV شواہد کی مدد سے ملزم ندیم گرفتار ہوا، جو بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والا ملزم تھا۔ لیکن یہاں پر ایک حیران کن بات یہ سامنے آئی کہ ملزم ندیم تفتیش کے دوران پولیس حراست سے فرار ہو گیا اور مشکوک حالات میں مردہ ملا۔ یہ واقعہ نہ صرف علاقے بلکہ پورے ملک کو ہلا دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا جو بھائی تھا زہرا کا، وہ بیچارہ کہیں کسی وقت کسی جگہ پر بیٹھ کے روتا۔ والدین آج تک صدمے سے باہر نہیں نکل سکے۔ 7 اپریل 2023 کو ٹیکسلا کے ایک گیسٹ ہاؤس میں خاتون کو بے رحمی سے قتل کر کے لاش کے کئی ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ تیسرا واقعہ ہے۔ پولیس کو خون کے دھبوں سے سراغ ملا۔ بعد ازاں تحقیقات میں ملزم نے اعتراف کر لیا کہ جھگڑے کے دوران خاتون کو قتل کر کے کدال سے جسم کے ٹکڑے کیے اور مختلف علاقوں میں پھینک دیے۔ لاش کے زیادہ تر حصے مل گئے، لیکن خاتون کا آج تک سر برآمد نہیں ہو سکا۔ وہ نہیں ملا، صرف اس کے دوسرے دھڑ کے حصے موجود ہیں۔ یہ تمام کہانیاں ایک ہی پیغام دیتی ہیں، ہم اس عہد میں ہیں، ہم اس عہد میں جی رہے ہیں
जहां शायद इखलाकी कदरें सिर्फ किताबों में मिलती हैं। मैक्स वेबर ने कहा था कि जदीद दौर में रैशनलाइजेशन यानी हर चीज को नफा और नुकसान की ऐनक से देखने का रुझान बढ़ जाएगा, और यही आज हो रहा है। इंसान अपनी रैशनल कैलकुलेशन में सिर्फ फायदा देखता है, कारोबार में फायदा देखता है, हर कहीं फायदा देखता है, नुकसान से बचता है, चाहे उसके लिए रिश्ते बेचने पड़े या खून बहाना पड़े। यानी हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां रिश्तेदारी, एतमाद, मोहब्बत और कुर्बानी जैसी कदरें कमजोर होकर सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट और यूटिलिटी की कुर्बानगाह पर ढेर हो गई। ये वो वक्त है जहां दोस्त दुश्मन बन सकते हैं और बहन बहन की दुश्मन। क्या ये हमारा सबसे बुरा वक्त है? शायद हाँ, क्योंकि जब समाज में इंसाफ का खौफ कम हो, कानून की गिरफ्त कमजोर हो और इखलाकी कदरें मादूम हो जाएं, तो फिर जराइम सिर्फ फर्द की नाकामी नहीं होते, वो पूरे माशरे की शिकस्त होते हैं। अभी सीसीडी हमारे मुल्क में एक्टिव है, क्राइम रेट काफी कम हो रहा है, लेकिन इस पर काम होने की अभी जरूरत है। आखिर में नाजरीन एक बात याद रखिए, लालच इंसान को अंधा कर देता है। अरस्तु ने कहा था कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखकर ही इंसान कहलाता है, वरना वो एक बेसिकली हैवान है। आज हमारे इर्द गिर्द के जराइम हमें ये बता रहे हैं कि हमने ख्वाहिशात के गुलाम बनकर जिंदगी ही गुजारनी है। अब सवाल यह है कि क्या हम इस गुलामी से आजाद हो सकेंगे, या फिर आने वाली नस्लों को भी यही सह कहानियां विरासत में देंगे। हमें चाहिए कि हम अपने माशरे की समाजी इक़्तिदार को बचाने के लिए खुद को बेहतर बनाएं। ये यहाँ पर अब सीसीडी या जो दूसरी एजेंसीज हैं या क्राइम को कम करने वाली फोर्सेज हैं, वो यहाँ पर क्या कर सकती हैं जब आपके साथ आपके जो दोस्त हैं वो आपके साथ ऐसी हरकत करें, या आपको आपके जो रिश्तेदार हैं वो धोखा दे दें। तो यहाँ पर ऐसे लोगों से बचें, लोगों की निशानदही करें कि वो आपसे क्या चाहते हैं, आपसे किस हद तक वो रिश्ता जोड़े हुए हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।